بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت رحم بھی آیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے، اور جو مسافر بچے ان میں سے ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالی تو خوب جانتا ہے کہ یہ تیرا حکم پا کر میرا کلیجہ کام گیا تھا۔ جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ظاہر و باطن اسی پر عیاں ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈالتی رہیں۔ جزیرے کے اندر ایک شیرنی کے ذمہ ہم نے یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، نوجوان، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید کو تو ہی جانتا ہے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔
اے اسرائیل، وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الہو میں جھونکا، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، یعنی نفس کو قید میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔